الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے اسباب کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے مفہوم کے متعلق چند گزارشات عرض کیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو بینکوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کی وضاحت کر کے اپنے موضوع کے متعلق میں گزارشات پیش کرنے لگا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انسان کے پاس جو مال ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ اموال وہ ہوتے ہیں جن کو اموال ظاہرہ کہا جاتا ہے، ظاہری مال، اور کچھ مال وہ ہوتے ہیں جنہیں اموال باطنہ کہا جاتا ہے، یعنی مخفی اور پوشیدہ مال۔ ظاہری مال کون سا ہوتا ہے اور مخفی مال کون سا ہوتا ہے، اس کی علماء نے وضاحت یوں کی کہ جو چرنے والے جانور ہوتے ہیں، یعنی سال پورا یا سال کا اکثر حصہ خود چر کر گزارا کرتے ہیں، ان کے جو مال ہوتے ہیں، یہ جانور ہوتے ہیں، وہ مال ظاہری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مال تجارت کسی ایسے رستے سے گزرے جس رستے پر حکومت کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے والے افراد متعین ہوں، اس رستے سے جو مال تجارت گزرتا ہے وہ چونکہ سرکاری نمائندوں کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ زکوٰۃ اس سے وصول کرنے کے پابند ہوتے ہیں، وہ مال تجارت بھی مال ظاہری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہوتا ہے، مثلاً آپ کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، یہ سارا مال باطنی ہوتا ہے، ان کو اموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ مال تجارت بھی مال باطنی ہوتا ہے جو حکومت کی جانب سے متعین کردہ افراد کے سامنے سے نہ گزرے، وہ مال تجارت بھی مال باطنی ہوتا ہے۔ اس بنیادی تمہید کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اور پھر حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سرکاری طور پر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ محبوب ان سے زکوٰۃ وصول کریں، اس سے
ان کا مال پاک بھی ہو جائے گا، بڑھ بھی جائے گا۔ تو یہ سرکار کو جو حکم دیا گیا، سرکار ظاہر ہے سربراہ سلطنت ہیں، تو گویا حکومت کو یہ حکم ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں، لیکن وہ زکوٰۃ کس قسم کے مال سے وصول کی جاتی تھی؟ جو مال ظاہری ہوتا اس سے سرکاری نمائندہ، حکومت کا سفیر آ کر زکوٰۃ وصول کیا کرتا تھا، یعنی وہ جانوروں سے آ کر زکوٰۃ وصول کیا کرتا، اور مال تجارت جو سرکاری نمائندوں کے قریب سے گزرے اس سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ باقی کس کے پاس مال باطنی کتنا ہے اس کی تفتیش نہیں کی جاتی تھی۔ تو حکومت کا نمائندہ صرف اموال ظاہرہ میں زکوٰۃ وصول کرتا تھا، اموال باطنہ میں وہ مالک خود اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا، خود مستحقین کو تلاش کر کے انہیں زکوٰۃ دیتا تھا۔ یہ تو تھا سرکار کے زمانہ میں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یہی معمول رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جس طرح لوگ اپنے اموال باطنہ کی زکوٰۃ خود ادا کرتے ہیں، اسی طرح اب وہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ بھی خود ادا کیا کریں گے۔ حکومتی نمائندہ ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نہیں آیا کرے گا۔ حضرت عثمان نے جب یہ آرڈر جاری کیا، حکم جاری کیا، تو اس وقت ہزارہا صحابہ کرام موجود تھے، خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو سارے صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ اب جو لوگ بھی زکوٰۃ دینا چاہیں وہ اموال باطنہ کی بھی خود ہی ادا کریں اور اموال ظاہرہ کی بھی خود ہی ادا کریں۔ اس سے پہلے حکومت اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کیا کرتی تھی، اموال باطنہ کی زکوٰۃ وصول کرنے کا انہیں اختیار نہیں تھا۔ اس بات کو جب آپ نے پلے باندھ لیا تو اب دیکھیں بینکوں کی جو کٹوتی ہوتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ پیسے ہوتے ہیں، رقم ہوتی ہے جو بینکوں کے اندر رکھی جاتی ہے، اور بینکوں کے اندر جو رقم رکھی جاتی ہے یہ اموال ظاہرہ میں سے نہیں ہوتے، یہ اموال باطنہ میں سے ہوتے ہیں، اور اموال باطنہ میں زکوٰۃ کی وصولی کا اختیار حکومت کو ہوتا ہی نہیں۔ وہ جو تھا اختیار وہ اموال ظاہرہ کا اختیار تھا، یہ اموال باطنہ ہیں، ان کے اندر حکومت کو زکوٰۃ کی وصولی کا اختیار نہیں تھا، اس لیے یہ زکوٰۃ وصول کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جب اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ بندے خود اپنی زکوٰۃ ادا کریں، تو اب اس اجماع کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اب بندوں کو ان کے احوال پر چھوڑنا اور ترغیب دینا یہ لازم ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سرکاری نمائندے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، چونکہ حکمرانوں کے احوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر تسلی اور تشفی نہیں ہوتی، وہ صحیح مصارف میں زکوٰۃ کا پیسہ صحیح طور پر خرچ نہیں کرتے، اس حوالہ سے ان کی شخصیت جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی، اور جس بندے پر اعتماد ہی نہ ہو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا یا اس کا جبراً وصول کر لینا یہ عجیب مضحکہ خیز سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور حکمرانوں کے جو حالات ہوتے ہیں یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بلخ کا ایک امیر اور حکمران تھا، نام اس کا موسیٰ بن عیسیٰ تھا۔ اس نے اپنے وقت کے مفتی محمد بن سلمہ علیہ الرحمہ سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے قسم کا کفارہ دینا ہے، قسم توڑ بیٹھا ہوں، قسم کا کفارہ دینا ہے، کیا کروں؟
اب ظاہر ہے قسم کا کفارہ روزے بھی ہوتے ہیں اور مساکین کو کھانا کھلانا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مفتی بلخ وہ فرمانے لگے کہ تو قسم کا کفارہ ظاہر فدیہ کی صورت میں دے نہیں سکتا، تو مسکین آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، اس لیے اگر قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو تیرے لیے روزے رکھنا لازم ہے۔ وہ امیر بلخ کہنے لگا کہ میرے پاس تو بہت مال و دولت ہے، فراوانی ہے مال کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، میں فدیہ کیوں نہ دے دوں، مسکینوں کو کھانا کیوں نہ کھلا دوں، روزے کیوں رکھوں؟ تو مفتی بلخ فرمانے لگے کہ بندہ خدا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں پر تو نے ظلم بڑے کیے ہیں اور لوگوں کے حقوق تیرے ذمے بہت سارے ہیں جو لازم ہیں، اگر وہ سارے کے سارے لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں تو تیرے پلے کچھ بھی نہیں بچتا، تیرے پاس اپنا مال کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ بھی اتنا نہیں کہ لوگوں کے حقوق سارے کے سارے ادا کیے جا سکیں، اور حقوق ادا کرنے کے بعد تو فقیر ہی رہتا ہے، کلاش اور مسکین ہی بنتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے یہ مسئلہ بتایا کہ تیرے لیے روزے رکھنا یہ لازم ہے۔ تو یہ صرف میں نے ایک مثال عرض کی، آپ اپنے دور کے حکمرانوں کا تجزیہ کر لیں کہ ان کے پاس جتنی بھی جائیدادیں، جتنے بھی مال ہوتے ہیں، ظاہر ہے جتنے لوگوں کا انہوں نے مال کھایا ہوتا ہے یا استحصال کیا ہوتا ہے، اگر وہ ادائیگی کر دی جائے تو یہ تو کلاش ہو جاتے ہیں، یہ تو مفلس ہو جاتے ہیں۔ ان کے تو معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی شخصیت پر گویا اعتماد نہیں ہوتا، اور جس پر اعتماد نہ ہو اس کے ہاتھ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ نہیں سپرد کیا جا سکتا۔ اور پھر چوتھی بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت چونکہ شرط ہوتی ہے، اور جب بینک کٹوتی کر رہا ہوتا ہے اس وقت صاحب مال یعنی جس کے اکاؤنٹ سے وہ کٹوتی کر رہا ہے اس کی تو ادائیگی کی اس وقت نیت ہی نہیں ہوتی، وہ تو ممکن ہے اپنے معاملات میں مصروف ہوتا ہے، اور بینک خدا جانے کس وقت کٹوتی کر لیتا ہے اس کے اکاؤنٹ سے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بینکوں نے اگر کٹوتی کر لی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ خود اپنے مال کی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ بینک کٹوتی کر بھی لے تو بھی ادا نہیں ہوتی، اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بینک کو ایک فارم فل کر کے دے دیا جائے کہ میں اپنا زکوٰۃ کا مال خود ادا کروں گا، بینک کٹوتی نہ کرے، تو پھر وہ نہیں کرتے۔ تو یہ بینک کی کٹوتی کے حوالہ سے مسئلے کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ بندہ نصاب کا مالک ہو، اور نصاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سونا ہو تو 7.5 تولے اور چاندی ہو تو اس کا وزن 52.5 تولے ہوتا ہے۔ یہ جو سونا 7.5 تولے ہوتا ہے موجودہ گراموں کے اعتبار سے اس کا وزن 87.48 گرام بنتا ہے، اور چاندی کا گراموں کے لحاظ سے جو وزن بنتا ہے وہ 612.36 گرام بنتا ہے۔ یہ نصاب ہے، اور اس میں سے چونکہ چاندی یہ جلدی مکمل ہونے والا نصاب ہے، اس کی مالیت جلدی مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے نصاب چاندی کا مقرر کیا جاتا ہے، اور سونے کا نصاب صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح ہماری گھریلو خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس سوائے زیور کے اور نقدی وغیرہ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے نصاب سونے کا ہے، باقی سب کے لیے نصاب چاندی کا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ سونا یا چاندی اس کا یہ جو وزن مقرر کیا گیا ہے یہ وزن ہی معتبر ہے، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو یا وہ سادہ ٹکیا کی شکل میں ہو، وہ قابل استعمال سونا چاندی ہو یا وہ ویسے ہی پڑا ہوا سونا چاندی ہو، بہر صورت یہ نصاب جس کے پاس موجود ہوگا اس بندے پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ اور اس میں یہ وضاحت بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ عموماً جب زیور بنایا جاتا ہے تو زیور بنانے میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ زیور مضبوط رہے، قائم رہے،
اور وہ زیادہ جلدی خراب نہ ہو سکے۔ تو اگر کسی کے پاس زیور بالفرض 7.5 تولے زیور بنا ہوا موجود ہے، اور بنے ہوئے 7.5 تولے میں خالص سونا 7.5 تولے نہیں ہوگا، وہ ممکن ہے 7 تولے سونا ہو اور آدھا تولہ اوپر اس کے اندر کوئی اور دھات شامل کی گئی ہو، تو جس کے پاس بنا ہوا زیور 7.5 تولے موجود ہے اس کے پاس خالص سونا 7.5 تولے نہیں ہے، اس لیے وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس کے پاس چاندی کا زیور 52.5 تولے موجود ہے، اس کے اندر چونکہ دوسری دھاتیں بھی شامل ہیں، خالص چاندی اس کے پاس 52.5 تولے نہیں، اس لیے وہ بھی صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ خالص سونا 7.5 تولے اور خالص چاندی 52.5 تولے جس کے پاس موجود ہو وہ صاحب نصاب ہے، اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں کہ سونے اور چاندی کا جو نصاب بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر جب زیور بناتے ہیں تو اس سونے کی قیمت اور ہوتی ہے، اور سادہ سونا ہو تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب زیور بنائیں گے تو اس کی مزدوری وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی، قیمت بڑھ جائے گی، اور جب وہ سادہ ٹکیا کی شکل میں سونا ہوگا تو وہ سادہ ہوگا، اس کی قیمت عام مارکیٹ کے حساب سے اس کی جو ویلیو بنتی ہے وہ ہوگی۔ تو کسی کے پاس زیور پڑا ہوا ہے 10 تولے، اس کی قیمت کا اور سادہ کی سونے کی قیمت کا چونکہ فرق ہے، اور یہ فرق زکوٰۃ دینے میں مد نظر رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ جس نے سونا اپنے استعمال کے لیے لیا ہے، گھریلو استعمال کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے لیا ہے، اس کے لیے بناوٹ کی جو مزدوری کی جو بنتی ہے قیمت، وہ اس کے اندر معتبر نہیں ہوگی۔ جو سونے کی یا اس زیور کی موجودہ ویلیو ہے، مثلا اس کو بیچنے جائیں تو ظاہر ہے مزدوری کے پیسے نہیں ملیں گے، سونے کے پیسے ملیں گے، تو اس کی جو موجودہ ویلیو ہے، اس موجودہ ویلیو میں دکاندار کو بیچنے جائیں تو مزدوری شامل نہیں ہوتی، اس لیے جو ذاتی استعمال کے لیے زیور ہے اس میں مزدوری کی جو قیمت ہے وہ شامل نہیں کی جائے گی، جو سونے کی قیمت ہے اس کے حساب سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ البتہ جو سونار ہوتے ہیں، زرگر ہوتے ہیں، وہ جب مال بیچتے ہیں تو ان کو صرف سونے کی قیمت نہیں ملتی، ان کو مزدوری کے پیسے بھی ملتے ہیں، بلکہ اوپر جو انہوں نے رنگ و روغن کیا ہوتا ہے اس کے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں، تو ان کے لیے وہ مال تجارت ہے۔ ان کی جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو صرف سونے کی ویلیو کا حساب نہیں کریں گے، بلکہ اس پر آنے والے دیگر جو اخراجات ہیں ان کا بھی حساب کر کے جو مالیت بنتی ہے اس سب پر زکوٰۃ ان سوناروں اور زرگروں کو دینا یہ لازم ہوگی۔ یہ ایک باریک فرق ہے، اور یہ عام طور پر ذہن اس طرف جاتے نہیں ہیں کہ عام بندے کے سونے کا حساب اور ہوتا ہے، اور جو دکاندار ہوتے ہیں، زرگر ہوتے ہیں، ان کے سونے کا حساب ذرا اور ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے، اور نصاب خالص ہونا چاہیے۔ اس نصاب سے اگر 1 گرام بھی کم اس کے پاس مالیت ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس نصاب پر سال گزرے۔ سال گزرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ صاحب نصاب ہوا وہ اس کا سال کا ابتدائی دن ہے، اور جب سال بعد یہ دن دوبارہ آئے گا، مثلا 10 جنوری کو کوئی بندہ نصاب کا مالک بنا تو یہ اس کے نصاب کے سال کی ابتدا ہے۔ سال بعد جب 10 جنوری کا دن آئے گا تو اب اس پر دیکھا جائے گا سال تو پورا ہو گیا ہے، نصاب اس کے پاس موجود ہے، سال کی ابتدا میں بھی مکمل نصاب ہے، سال کی انتہا میں بھی مکمل نصاب ہے، تو اس بندے پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، بشرطے کہ دوران سال نصاب بالکل ختم نہ ہو گیا ہو۔ نصاب کے اندر درمیانے سال کمی بیشی ہو سکتی ہے،
یعنی درمیانے سال اس کے پاس اگر 1 گرام بھی سونا یا 1 گرام بھی چاندی موجود رہی تو نصاب کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے پاس موجود رہا، سال مکمل ہونے پر یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے نصاب پر سال گزرا ہے۔ اور اگر درمیانے سال کوئی ایسا خدا نخواستہ وقت آ گیا کہ یہ بالکل ہی کلاش ہو گیا، اس کے پاس 1 گرام چاندی کی قیمت بھی نہیں بچی، کچھ بھی نہیں بچا، تو اب گویا وہ نصاب سارے کا سارا اس کے پاس سے ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، گم ہو گیا۔ اب اس کا وہ سال جب اس کے پاس نصاب ختم ہوگا تو اس کا سال وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، دوبارہ جب اس کو نصاب ملے گا تو نئے سرے سے اس کا سال شروع ہوگا۔ پچھلا سال اس کا ختم ہو گیا اور سال مکمل ہونے سے پہلے درمیانے سال اگر اس کا وہ مال سارے کا سارا ہلاک ہو گیا تو وہ سال نہیں شمار ہوگا۔ سال وہ شمار ہوتا ہے کہ ابتدائے سال میں بھی نصاب مکمل ہو، انتہائی سال میں بھی نصاب مکمل ہو، اور درمیانے سال نصاب میں سے کچھ نہ کچھ موجود رہے، خواہ وہ زیادہ ہو خواہ وہ کم ہو، بالکل ہی کلاش نہ ہو، تو اس بندے پر گویا سال پورا گزر گیا، اس بندے نے زکوٰۃ اپنی ادا کرنی ہے۔ اور سال گزرنے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انتہائی سال میں نصاب دیکھیں گے تو نصاب میں جو اس کے پاس مزید رقم شامل ہوئی، سال مکمل ہونے پر وہ رقم بھی شامل کر کے حساب کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مثلا سال کے ابتدا میں اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت تھی، نصاب اس کے پاس تھا، اور جب سال مکمل ہوا تو اس کے پاس 200 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہے، تو اب اس کے پاس جو 200 تولہ چاندی کی قیمت ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بے شک وہ اضافی رقم سال مکمل ہونے سے 1 دن پہلے ہی اس کو ملی ہو۔ تو جو سال مکمل ہونے پر اس کی پوزیشن ہے وہ جیسی بھی ہے، اس ساری پوزیشن کا حساب کر کے اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اور یہ اپنا سال مکمل ہونے پر اگر کم ہے تو وہ رقم کم کر دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو اس کا حساب کر کے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تیسرا زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب یہ ہے کہ نصاب پر اس کی ملکیت بھی مکمل ہو۔ پہلا سبب یہ تھا کہ اس کے پاس نصاب ہو، دوسرا سبب یہ تھا کہ نصاب پر سال بھی گزرے، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ نصاب اس کی ملکیت تامہ میں ہو۔ اور ملکیت تامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس بات کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھیں۔ ملکیت تامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب چاہے تو اس کے اندر تصرف کر سکے، یا آئندہ اس کے اندر چاہے تو تصرف کر سکے، یعنی فی الحال تصرف کر سکے یا مستقبل میں اس پر تصرف کر سکے۔ تو یہ تصرف اس کا کر سکنا یقینی ہو تو اس کو ملکیت تامہ کہا جاتا ہے۔ یہ سادہ لفظوں کے اندر میں نے اس کی وضاحت کر دی، ورنہ علماء کے ہاں تو اس کی بڑی فنی اور علمی اور باریک باتیں ہوتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اب یا اس میں تصرف کر سکے یا مستقبل میں اس کے اندر تصرف کر سکے، تو جس کا تصرف کرنا یا کر سکنا یقینی ہو اس کا اس شے کے اندر ملکیت تامہ ہوتی ہے، مکمل وہ مالک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں بھی ہے، خواہ ابھی قبضہ میں ہے یا ابھی قبضہ میں نہیں، آئندہ قبضہ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور آپ کے قبضہ میں بھی ہے، تو آپ جب چاہیں اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی رقم کسی کو قرض کے طور پر دی ہوئی ہے، اور جو قرض کسی کو دیا جاتا ہے وہ ملکیت تو آپ ہی کی ہوتا ہے، قبضے دوسرے بندے کے میں ہوتا ہے، لیکن اس کی واپسی چونکہ یقینی ہوتی ہے، اور جب وہ واپس ملے گا تو مستقبل میں آپ اس پر تصرف کر سکیں گے۔ اس لیے جو رقم آپ نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے اس میں مستقبل کے اندر تصرف کرنا یقینی ہے، لہذا دی ہوئی رقم جو قرضہ ہے اس کی زکوٰۃ کا بھی آپ نے حساب کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ البتہ اس کے اندر اتنی گنجائش یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے قرضے کے طور پر کسی کو رقم دی ہوئی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جب باقی
اپنے اموال کی زکوٰۃ دیں تو اس رقم کا بھی حساب کر کے زکوٰۃ سال بسال ادا کرتے رہیں۔ لیکن اگر اتنی گنجائش نہیں، وسعت نہیں، تو اتنی سہولت شریعت نے دی ہے کہ جب وہ رقم قرضے کی آپ کو واپس ملے گی تو گزشتہ سارے سالوں کا حساب کر کے گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ اس کی اور موجودہ سال کی بھی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ بہر صورت جو رقم قرضہ میں دی ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھی، رہن کے طور پر رکھی، اور جو چیز رہن رکھی جاتی ہے کسی کے پاس، اس رہن رکھی ہوئی چیز کی واپسی یقینی نہیں ہوتی۔ رہن رکھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ قرض کی واپسی کی گارنٹی ہوتی ہے۔ جب آپ قرض واپس کریں گے تو آپ کو آپ کی گروی چیز واپس مل جائے گی، اور اگر آپ بر وقت قرض ادا نہ کر سکے تو اس گروی چیز سے وہ بندہ اپنی رقم جو ہے وہ پوری کر لے گا اور وہ گروی چیز آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ تو گروی چیز جو آپ نے کسی کے پاس رکھی اس کا واپس ملنا یقینی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے جو چیز آپ نے رہن رکھی اس رہن شدہ چیز پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں رہتا، کیونکہ اس کی ملکیت تامہ نہیں ہوتی۔ ملکیت تامہ وہ ہوتی ہے جس میں تصرف یقینی ہو، اور اس میں تصرف یقینی اس لیے نہیں کہ اس کی واپسی یقینی نہیں۔ ہاں، جب یہ آپ کے پاس رہن واپس آ جائے گا، آپ قرض ادا کر دیں گے، تو اس وقت وہ آپ کی دیگر املاک کے ساتھ ملے گا اور اس کی زکوٰۃ کا حساب پھر کر لیں گے۔ لیکن گزشتہ عرصہ جتنا عرصہ یہ رہن رکھا اس عرصے کی زکوٰۃ اس گروی چیز پر لازم نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ پھر سادہ لفظوں میں سماعت فرما لیں کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس قرضے کی رقم کا حساب آپ نے زکوٰۃ میں رکھنا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ نے کسی کو گروی رکھی ہوئی ہے تو گروی رکھی ہوئی چیز کا زکوٰۃ کے اندر حساب نہیں ہوتا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ لیکن یہاں ایک تفصیل یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ لوگ بینکوں سے قرضہ وصول کرتے ہیں اور بینکوں میں کوئی چیز گروی رکھتے ہیں، اور جو چیز گروی رکھتے ہیں وہ دو صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو اپنی جو املاک ہوتی ہیں مکان کی یا کوئی پلاٹ یا کوئی زمین، وہ زرعی ہو، کمرشل ہو، کوئی بھی ہو، اس کے کاغذات بینک کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں۔ یہ غیر منقولہ اشیاء کی گروی رکھنے کی صورت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات لوگ زیور بینک کے پاس گروی رکھتے ہیں اور اس سے پھر قرضہ لے لیتے ہیں۔ جو کاغذات بینک کے پاس گروی رکھے جاتے ہیں ان کو ہم اپنے عرف میں تو گروی کہتے ہیں، شریعت کی نظر کے اندر یہ رہن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مکان آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ زمین آپ استعمال کر رہے ہیں، اور گروی شریعت کی نظر میں وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ گروی رکھنے کے بعد استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ جس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے وہ اسی کے قبضہ میں ہوتی ہے، آپ کو اس سے نفع کا حق نہیں رہتا۔ تو جو کاغذات وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہ زمینیں چونکہ مالک خود ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں گروی شرعی طور پر نہیں ہوتی۔ البتہ جو زیور گروی رکھا جاتا ہے بینکوں کے اندر وہ گروی ہی ہوتا ہے، شرعی اور فقہی اعتبار سے بھی وہ گروی ہوتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ گروی چیز وہ زکوٰۃ کے اندر مائنس کی جاتی ہے، اس کا حساب نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں نظام یہ ہے کہ آپ کو قرضہ جو بینک جاری کرتا ہے وہ عموماً جتنی مالیت کا زیور ہوتا ہے اتنی مالیت کا قرضہ آپ کو نہیں دیا جاتا، بلکہ جتنی مالیت کا زیور ہوتا ہے اس کا تقریباً 70% آپ کو قرضے میں دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زیور کا 70% تو آپ کا قرضے کی مد میں گروی ہے، باقی جو 30% زائد ہے اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ اگر قرض بالفرض ادا نہ کر سکے تو یہ 70% تو آپ کا وہ جاتا رہے گا، بینک اس 70% سے اپنا قرضہ وصول کر لے گا، باقی جو 30% اس کے پاس موجود ہے اس کی واپسی یقینی ہے۔ اس لیے اس پر ملکیت تامہ کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور اس 30% پر زکوٰۃ ادا کریں گے، سال بسال ادا کریں گے۔ اور
باقی جو 70% گروی ہے وہ زکوٰۃ کے حساب سے مائنس کر لیا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے واجب ہونے کے اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس مال ہے اس مال پر دوسروں کا قرضہ نہ ہو۔ اگر آپ نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن میں چوتھا سبب یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس مال ہے اس مال پر دوسروں کا حق یا دوسروں کا قرضہ نہ ہو۔ یہاں دوسروں کے قرضہ سے مراد کیا ہے؟ بندے پر جو قرض ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ رب العالمین کے حقوق اس بندے کے ذمے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بندوں کے حقوق بندے کے ذمے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو حقوق بندے کے ذمے ہوتے ہیں، مثلا حج اس پر لازم تھا، فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا تو ظاہر ہے یہ اللہ کا حق ہے جو اس بندے پر لازم ہے۔ اسی طرح گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس نے دینا تھی، نہیں دی، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے پر حق ہے، یہ اس حق کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ صدقہ فطر یہ نہیں ادا کر سکا، گزشتہ سالوں کے اندر یہ قربانیاں نہیں کر سکا، اس نے کوئی منت مانی تھی جسے پورا کرنا لازم تھا، یہ نہیں پورا کر سکا، تو یہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں جو اس بندے کے مال پر لازم ہیں۔ اور کچھ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور بندوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ اس نے لوگوں کا کچھ نہ کچھ مال دینا ہے، بندوں کا مال اس کے ذمہ لازم ہے، واجب الادا ہے۔ تو جو قرضہ زکوٰۃ میں سے مائنس کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے جو حقوق بندے کے ذمے ہیں وہ قرضہ مائنس نہیں کیا جاتا۔ جو بندوں کے حقوق اس کے ذمے لازم ہیں صرف وہ قرضہ مائنس کیا جاتا ہے، اور وہ بھی وہ مائنس کیا جاتا ہے جس کی ادائیگی فی الفور لازم ہو۔ بندوں کے حقوق میں سے بھی وہ قرضہ مائنس کیا جاتا ہے جس کی ادائیگی فی الفور لازم ہو۔ اگر بندوں کے حقوق میں سے بھی ایسا قرضہ ہو جس کی ادائیگی فوراً لازم نہ ہو بلکہ کئی سالوں بعد وہ ادا کرنا ہو تو وہ قرضہ بھی بے شک واجب الادا ہے، لیکن چونکہ فوری ادائیگی اس کی لازم نہیں بلکہ سالوں بعد اس کی ادائیگی لازم ہے تو وہ قرضہ مائنس نہیں کیا جائے گا۔ جو فوری ادائیگی جس کی لازم ہے وہ بندوں کا قرضہ مائنس کر کے باقی جو بچتا ہے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔